رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک مریض کو دیکھا بیمار پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر جادو ہے۔ عبداللہ بن مسعود صحابی میرے آقا کے غلام ہیں، وہ ساتھ تھے، آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے اس مریض کے اوپر پھونک ماری، کچھ پڑھا اور اس کے کان میں پھونک ماری اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے پوچھا عبداللہ بن مسعود یہ کیا پڑھا تم نے؟ یا رسول اللہ آپ سے ہی تو سنا تھا، آپ سے سنا تھا، میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیتیں پڑھ دی ہیں۔ اب جواب سنے میرے حضور نے کیا فرمایا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ اگر کوئی یقین سے پڑھے، بات یقین کی ہے، تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے، اگر کوئی یقین سے پڑھے۔ اور اذان اذان پڑھی جاتی ہے، جہاں اذان پڑھی جاتی ہے وہاں بیماریاں جاتی ہیں، دکھ جاتے ہیں، جادو جاتے ہیں، شیطان جاتا ہے، نمرود جاتا ہے، فرعون جاتا ہے، حامان جاتا ہے۔ جہاں اذان پڑھی جاتی ہے نحوستیں جاتی ہیں، بے برکتیاں جاتی ہیں اور عطائیں ملتی ہیں، پریشانیاں ٹلتی ہیں۔ یہ بڑا پرانا عمل میں بتا رہا ہوں آپ کو مسلسل۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک بندہ آیا، نہیں وہ بندہ میرے ساتھ بخارا کے سفر میں تھا، مجھے کہنے لگا کہ قرضے ہیں، بیماریاں ہیں اور دکھ ہیں، بس باقی کچھ نہیں۔ قرضے ہیں، بیماریاں ہیں اور دکھ ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا باقی بچہ کیا ہے؟ قرضے ہیں، کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں اور دکھ ہی دکھ ہیں، باقی کچھ نہیں ہے، کوئی عطا کر دیں۔ میں نے کہا سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت پڑھ، اس میں تونگری ہے، اس میں صحت ہے، اس میں بیماریوں کا علاج ہے، اس میں دکھوں اور مسائل کا حل ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو پتہ کی بتا دوں، جو حزب البحر کا چلہ کرنے والے ہیں یا ان کے لیے خوشخبری سنا دو، حزب البحر کا چلہ کرنے والا جو وظیفہ بھی پڑھے گا وہ وظیفہ سیف بن جائے گا، تلوار بن جائے گا، کیونکہ اس کی زبان میں حزب البحر کی تاثیر اتنی آ جائے گی، اس کی زبان میں حزب البحر کی طاقت اتنی آ جائے گی، اس کی زبان میں حزب البحر کا کمال اور وجود اور برکات اتنی آ جائیں گے، جو وظیفہ بھی پڑھے گا اور تاثیر ہو جائے گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ان 3 مسائل کے لیے تو بس چپ کر کے پڑھ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، دن پڑھ، رات پڑھ، صبح پڑھ، شام پڑھ، باقی وظائف کرتا رہے، پر اس کو دیوانہ ہو کے پڑھ، دیوانہ ہو کے پڑھ۔ ابھی میں کوئی 2 ہفتے پتہ نہیں 3 ہفتے پہلے، بلکہ یہ شام کے سفر کے بعد بندہ مجھے ملا، میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے جی میرا حال پوچھنے کے لیے آپ کو بہت سارا وقت دینا ہوگا، اگر آپ دے دیں تو کیسے؟ میں کہا نا وہ گلی میں اچانک مل گیا نا، میں نے کہا وقت نہیں ہے، کیا کروں، مجبور ہوں، میرے اوپر ذمہ داری ہیں، چلتے چلتے بتا دے۔ انہوں نے کہا جی چلتے چلتے اب یہاں عالم میرا یہ ہے کہ اتنا ہے کہ جتنا میں جھوٹ بولوں۔ میں نے کہا السلام علیکم، جا، بس میں نے یہی بات سنی، بات ختم۔ ہمیں تو اللہ سے مانگنا ہی نہ آیا، اللہ سے لینا ہی نہ آیا، اللہ کے خزانوں سے جو خزانے پڑھے ہیں اور ہمارے لیے پڑھے ہیں، لینا ہی نہ آیا۔ اور اگر کسی کو اللہ کے خزانوں سے مل گیا، ہم دوربین لگا کے دیکھتے ہیں کہ شاید سونا بناتا ہے، ہیرا بناتا ہے، اور یا لوگ اس کو مال دیتے ہیں، لوگ اس کو چیزیں دیتے ہیں، ہمیں تو اللہ کے خزانوں سے لینا ہی نہ آیا۔ اور ایک بات بتاؤں، زیادتی ہم پیروں کی ہے، اس میں بھی شامل ہوں۔
پیر کہتا ہے میرے پاس آ، تھپکی دوں گا، میرے پاس آئے. اور تسبیح کھانے کا پیر کہتا ہے میرے پاس نہ، اللہ کے پاس جا، کیونکہ میں مٹنے والا، میرا وجود ختم ہونے والا، اللہ نہ مٹنے والا، اللہ کا وجود ختم نہ ہونے والا. اس لیے تسبیح کھانے کا پیر کہتا ہے یہ وظیفہ کرو گے، یہ تسبیح کرو گے، یہ عمل کرو گے، یہ ہو جائے گا. اور اللہ کہتا ہے میں نے بندہ تیرے پاس بھیجا تھا بطور امتحان، تو نے اپنا نہیں میرے پاس بھیج دیا. یعنی کسی کو تسبیح، کسی کو دعا، کسی کو وظیفہ تو نے میرے پاس بھیج دیا. تیرا در خالی، میرا در بھرا ہوا، میں اس کو خالی نہیں بھیجوں گا، اور انشاءاللہ اس کو مالا مال کر دوں. جس شخص کو بیماری ہو اول آخر 3 دفعہ درود شفا پڑھے جو ہم نے پڑھا ہے. 1 دفعہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 3 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ بسم اللہ کے ساتھ، بس یہ پڑھ کے حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کرے، اور ان کی روح کے وسیلے سے اپنی دعا کے لیے اپنی بیماری پہ دم کر دے. یہ عمل ہے جو ہماری تسبیح خانے میں مخدوم صاحب والا عمل مشہور ہے. اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ قل ہو اللہ. یہ پڑھ کے اس کا ثواب حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں یا دم کریں. بہت طاقتور عمل ہے، بیماریوں کے لیے بہت طاقتور. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کو کوئی تکلیف ہے، ہر بندے کو کون سا ہے، میں روحانی دسترخوان لگا رہا ہوں. روحانی دسترخوان پہ بے شمار چیزیں ہیں، آپ کو جو ڈش پسند ہو اس میں سے ہاتھ ڈال کے کھا لیں. یہ روحانی دسترخوان ہے، جو چیز آپ کو پسند ہے آپ اسی میں سے چن لیں. یہ نسوار نہیں ہے، 70 شفائیں کیا خیال کرنا، بعض اوقات علم نہیں ہوتا، پیرے نسوار منہ میں رکھیے. درود شفا ہر جمعرات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. میں کملی والی کی دواؤں کی مشہوریاں کر رہا ہوں، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میں انہی کی دواؤں کی مشہوریاں کر رہا ہوں. میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میں چوکٹ مصطفیٰ کا فقیر اور منگتا ہوں، میں انہی کے در کی مشہوریاں کر رہا ہوں. اور میری مشہوریاں بڑی دنیا میں پھیلی ہیں، اور میری مشہوریوں نے بڑی دنیا کو فیض دیا ہے، نفع دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈاکیہ ہوں، میں فقط ڈاکیہ ہوں اور ان کے در کا میراثی ہوں. اور تحفہ کملی والے کا ہے، میں تو فقط ڈاکیے کی حیثیت سے دینے والا ہوں اور پوری دنیا کو فیض مل رہا ہے. میں فجر کی نماز میں نہ گیا. ایک ہمارے بابا جی تھے تایا جی احمد حسن رحمت اللہ علیہ، پرانے بوڑھے رانگڑ تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ کیوں نہیں آئے؟ میں کہ جی بخار تھا. مجھ سے کہنے لگے کہ 300 اونٹ صدقہ کر دیتا بخار ٹھیک ہو جاتا. دیکھوں 300 بکریاں بھی نہ ہو جا سکیں، 300 مرغیاں بھی نہ ہو سکیں، چلو 300 انڈے ہو وہ بھی نہ ہو سکیں، 300 اونٹ. تایا جی بڑے سنجیدہ بابے تھے، پرانے بابے تھے، بڑے عجیب انسان تھے. کہنے لگے حدیث میں آتا ہے ایک بار اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس کے فضائل بہت ہیں،
ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کو اتنا دیتا ہے کہ اس نے ایک اونٹ ذبح کیا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کو تقسیم کیا اور اللہ نے قبول کر لیا، ایک اللہ اکبر پہ ایک اونٹ صدقہ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو مجھ سے تایا جی کہنے لگے 300 دفعہ اللہ اکبر کر دیتا اور 300 اونٹ تیرے صدقہ ہو جاتے، صدقہ بلاؤں کا رد، صدقہ بیماریوں کا رد، صدقہ آفتوں کا رد، صدقہ گناہوں کا رد، صدقہ مصیبتوں کا رد، صدقہ پریشانیوں کا رد، تو صدقہ کر دیتا 300 اونٹ۔ ٹھیک ہے، میں کیا کیا اسی وقت بیٹھ کے میں 300 تسبیح اولا کے 3 دفعہ درود شریف، اللہ اکبر اللہ، تصور کے ساتھ پڑھنا، تصور کے ساتھ پڑھنا اور توجہ کے ساتھ پڑھنا اور ڈوب کے پڑھنا، جیسے آپ حزب البحر پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ایسے تصور کے ساتھ، ایسی توجہ کے ساتھ اور ایسے ڈوب کے پڑھنا۔ اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، بیماری چھوٹی ہے، اللہ تو بڑا ہے، کینسر چھوٹا ہے، اللہ تو بڑا ہے، بخار چھوٹا ہے، اللہ تو بڑا ہے، میری تکلیف چھوٹی ہے، اللہ تو بڑا ہے، میرے عیب چھوٹے ہیں، اللہ تو بڑا ہے، میرا روگ چھوٹا ہے، اللہ تو بڑا ہے، میرا جادو جنات چھوٹے ہیں، اللہ تو بڑا ہے، یہ نظر بد چھوٹی ہے، یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، تو سب سے بڑا ہے۔ بڑا ہمیشہ چھوٹی چیزوں پہ غالب آ جاتا ہے اور بڑا ہمیشہ چھوٹی چیزوں پہ غالب آ جاتا ہے اور ہمیشہ غلبہ بڑے کا ہوتا ہے۔ اور ایک تو اس تصور کے ساتھ، اور دوسرا تصور کہ میں ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھ رہا، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہو گیا، بس ہو گیا۔ اب اس تصور کے ساتھ 3 تسبیحاں پڑھ اللہ اکبر کی، کیا خیال ہے کتنی دیر لگتی ہوگی؟ 5-7 منٹ لگتے ہیں، اور 5-7 منٹ میں زندگی کے فیصلے ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، صبح شام پڑھ لیں 3 تسبیحاں ولا کر 3 دفعہ درود شریف۔ کمال بہت زیادہ ہے، تاثیر بہت زیادہ ہے۔ ایک صاحب کا میرے پاس خط آیا، میں رکا سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، اس میں اس نے لکھا کہ میں نے یہ 3 تسبیحاں ہر نماز کے بعد پڑھنی شروع کر دی، ابھی چند دن ہی پڑھا تھا، میں نے رات کو خواب دیکھا تو مجھے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ یہ 3 تسبیحاں نہ پڑھ، جو مانگے گا تجھے ملیں گے۔ میں نے کہا اگر میں پڑھ لوں پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے تم جب یہ 3 تسبیحاں پڑھتے ہو اللہ اکبر کی، ہر اللہ اکبر انگارہ بن کے ہمیں لگتا ہے اور ہمیں جلا دیتا ہے اور ہمارا سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ تو کہا، میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم کالے جنات ہیں۔ تو میں نے کہا پھر تم چلے جاؤ۔ کہا ہمیں ایک عامل نے، کالے عامل نے مسلط کیا ہوا ہے، ہم بے بس ہیں، ہم جائیں گے نہیں۔ میں نے کہا کس چیز پہ مسلط کیا ہے؟ کہا تیرا برباد کرنا، تیرا کخ نہ رہے تو کچھ نہ رہے، تیرا سب کچھ ختم ہو جائے، تجھے برباد کرنے کے لیے مسلط کیا ہے، تو یہ نہ پڑھ۔ کہا کہ اس کے بعد خواب ختم ہوا، میرا اس وظیفے پہ یقین بڑھ گیا، میرا اس وظیفے پہ یقین بڑھ گیا کہ میں نے اب اس کو پڑھنا ہے، زیادہ پڑھنا ہے اور پہلے سے زیادہ پڑھنا ہے۔ آج پرانی بھولی بسری کہانیاں زندہ کر رہا ہوں، آج آپ کے سبق سنا کے آپ کو بتائے ہوئے سبق آپ سے سن رہا ہوں۔ اچھا جی، اب ایک اگلا موضوع ہے، یہ موضوع پہ تو انشاءاللہ بہت زیادہ بولیں گے۔ کوئی مشکل ایسی ہے، ناممکن ایسی ہے، پھنس گئی ہے، اٹک گئی ہے، آپ کہتے ہیں اس کا دنیا میں کوئی حل نہیں، عبقری تسبیح خانے نے آپ کو وظیفہ دیا، آپ کہتے ہیں میں نے بارہا آزمایا، یہ کیا اور اسی وقت میرا کام ہو گیا، بولیں۔ کہتے ہیں یا خالص یا مخلص یا خلاص، بحق ابن عباس مہتر الیاس بند خلاص۔ میں نے آپ کو روحانی کلاس میں بتائی تھی یہ بات، پتہ نہیں کون سی روحانی کلاس تھی، مجھے یاد نہیں۔
2021 والی روحانی کلاس میں یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. کہتے ہیں میں کتنی دفعہ 11 بار پڑھ لیتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب بولے یا خالص یا مخلص یا خلاص بحق کے ابن عباس مہتر الیاس بند خلاص. کیا میں پڑھتا ہوں اور میرے کام ہو جاتے ہیں. 11 دفعہ پڑھتا ہوں مشکل حل ہو جاتی ہے. 11 دفعہ پڑھتا ہوں مسائل حل ہو جاتے ہیں. 11 دفعہ پڑھتا ہوں ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اٹکی ہوئی زندگی میں سلجھاؤ آ جاتا ہے. کہتا ہے کہیں لڑائی ہو رہی ہو اتے تلے ببھوڑک، کہیں بھی لڑائی ہو رہی ہو. سورۃ النساء کی یہ آیت ہے واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا. میں کہتا ہوں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ بیٹی کو نہیں بسانا اور فیصلہ کر لیا ہو کہ گھر نہیں بسنا، فیصلہ کر لیا ہے کہ گھر میں جھگڑے کبھی نہیں جانے، فیصلہ کر لیا ہے کہ گھر میں بے سکونی ہمیشہ رہنی ہے، اور یہ دشمنوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ گھر کے اندر ذلت ظلمت رہنی ہے، اور یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر وقت تو تکرار رہنی ہے. یہ آیت واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، اس آیت کو پڑھ کے دیکھ. گھر میں لڑائی جھگڑا ہو کہتے ہیں یا کہیں بھی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، چند بار پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. ایک دوسرے صاحب کہتے ہیں طلاق تک کی نوبت آ گئی ہو، فیصلہ یہ ہو گیا ہو کہ طلاق تک کی نوبت آ گئی ہو. سورۃ النساء کی یہ آیت پڑھ کے دیکھ، اس کی رحمت کو آزما کے دیکھ، یقین کی دنیا کے ساتھ چل کے دیکھ، اللہ کی نعمت اللہ کی عظمتوں کے ساتھ پڑھ کے دیکھ. اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. سن لو ایک بات کو غور سے، آج بھی اور قیامت تک بھی اور قیامت سے پہلے بھی اور آج کی لمحے میں، آج کے لمحے کے بعد بھی، آج کی رات میں، کل کی صبح میں، پھر کل کی صبح میں، بے کل کی رات میں، ہر رات ہر صبح میں اور قیامت تک وہی کی برکت باقی رہے گی، وہی کی برکت باقی رہے گی، وہی کی برکت باقی رہے گی. قرآن وہی ہے، وہی کی برکت باقی رہے گی. یہ آیت آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، غصے کی آگ، کینے کی آگ، بغض کی آگ، نفرت کی آگ، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے یہ آیت، جو زندگی میں قدم قدم پہ کام آئے، قدم قدم پہ راحتوں کا ذریعہ بنے اور قدم قدم پہ مسائل کو ٹلوانے کا ذریعہ بنے اور ناکامیاں ختم کرنے کا ذریعہ بنے. یہ موتی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا. کرے جھگڑا ہو رہا تھا، 2-3 دفعہ واقعات میرے سامنے آئے، یہ پڑھا اور ختم، اور کسی کو فائدہ ملے. لڑکی ناراض ہو کے بیٹھی تھی، طلاق تک نوبت تھی، یہی وظیفہ بتایا اور سارے گھر نے پڑھا. آج ہنس رہی ہے، بس رہی ہے، خوش ہے، خوشحال ہے، برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں. میں بڑا پریشان ہوں ایک بات پہ، میں بہت پریشان ہوں ایک بات پہ. طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہیں، گھروں میں روٹنے کی شرح بڑھ رہی ہیں، جدائیاں آپس میں بڑھ رہی ہیں. میں بہت پریشان ہوں. اس لیے میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کے پاس کوئی نقش تعویذ کوئی عمل ہو، ابھی بھی حزب البحر کے دوران بھی مجھے لکھ کر دیں، لکھ کر دیں. اس منبر کے یہاں بیٹھیں، یہاں یہی مجھے لکھ کر کاغذ پکڑائیں، نیچے اپنا نام، موبائل، صاف صاف کوئی نقش کوئی تعویذ کوئی ایسا عمل جو طاقتور ہو. طلاقیں بڑھ رہی ہیں، جھگڑے بڑھ رہے ہیں. اس آیت کا اور کوئی فائدہ کسی کو ملا ہو؟ 5 سال سے روٹھ کے بیٹھی تھی اپنے گھر، یہی وظیفہ کیا اور مسلسل کیا.
اور اللہ کے فضل سے گھر بس گیا. یہی واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا. اللہ اکبر. اس کے اندر بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے، اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے، خاص طور پہ جہاں نفرتیں ہوں، جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، آپس میں نفرتیں ہوں، انتقام ہو، کینہ ہو، بغض ہو. اور کون بتائے گا اس کے فائدے؟ جی اونچا. ہاں، دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں نے ان کے اوپر یہ پھونکا، ان کی لڑائی ختم ہو گئی. واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا. بتائیں، اونچا بولیں گے زور سے. ہاں، کہتے ہیں اگر کسی کو زیادہ غصہ آتا ہو تو یہ آیت پڑھیں 11 بار تو غصہ ختم ہو جاتا. اور میں نے تو اس کو بلڈ پریشر پہ بڑا آزمایا ہے، میں نے تو اس کو ٹینشن میں بہت آزمایا ہے، میں نے اس کو گالیوں میں بہت آزمایا ہے. جو چاہتا ہے میری زبان سے گالیاں چلی جائیں، جو چاہتا ہے میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے، جو چاہتا ہے میرے منہ سے بعض اوقات ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں جس کا بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، یہ آیت اس کے لیے بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے. کہنے لگے میرے اوپر نیند کا غلبہ تھا، درس کے دوران میں نے آزمایا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا، میرے اوپر نیند کا غلبہ ختم ہو گیا. نیند کا غلبہ ہوگا، برتن اوندھا ہو جائے گا، برتن اوندھا ہو جائے گا، بارش کا قطرہ نہیں گرے گا. یاد رکھیے گا، آج اور موتیوں کو بھی ہم چھیڑتے ہیں اور موتی بھی بانٹتے ہیں. جی آپ چاہتے ہیں میں متقی بن جاؤں، تنہائی کی غلاظتیں، تنہائیوں کی نجاستیں، تنہائیوں کے عیبوں سے بچ جاؤں اور اللہ کے ساتھ میرا تعلق بن جائے، گناہوں سے بچ جاؤں. اس کے لیے کون سا عمل آزمایا؟ بیت الخلا کی دعا. وضاحتیں بعد میں کرتا ہوں، میں لکھتا جاؤں گا پھر اس کی وضاحت کروں گا. ایک نے بتایا بیت الخلا کی دعا، آپ لکھتے جائیں گا بیت الخلا کی دعا. اور فرض نماز کے بعد آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے سورت الحاق و متکاثر کتنی دفعہ؟ 1 بار. ہائے، یہ تو وہ ہے جو دیوار اور غیر محرم کو ایک ہی کر دے. بس فرض نماز کے بعد آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے صرف 1 بار سورت الحاق و متکاثر. جو چاہتا ہے میری تنہائیاں پاک ہو جائیں، جو چاہتا ہے میرا کفن سفید ہو تو میرا اندر بھی ایسے سفید ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا تعلق، کملی والے کا فیض، محمد آل محمد، اصحاب محمد کی محبت مل جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، جو چاہتا ہے کہ میری آنکھوں سے بد نظری ختم ہو، میری آنکھیں کھوٹ دیکھنا چھوڑ دیں، اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے. نماز کے بعد سورت الحاق و متکاثر 1 دفعہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ لیں. کچھ عرصے کے بعد اس کا رزلٹ دیکھیں، اس کا کمال دیکھیں، اس کی تاثیر دیکھیں. سورت الحاق و متکاثر. آپ نے بیت الخلا کی دعا بتائی، اور اس کے بعد دوسرا کس نے کیا بتایا؟ سورت الحاق و متکاثر بتایا. ہاں، ناف پہ انگلی رکھ کے اور عصر کی نماز کے بعد جو بندہ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، جو بندہ پڑھے گا سانس رو کے جتنی دفعہ بھی، اس کے فائدے کون بتائے گا؟ کون بتائے گا اس کے فائدے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ معرفت ملتی ہے اور نظروں کی حفاظت ملتی ہے. اور میں بتاؤں اس کا فائدہ، جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے جتنی دفعہ سانس روک کے پڑھ سکے، جتنی دفعہ پڑھ سکے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، بس یہ آیت مبارکہ ہے چھوٹی سی، جتنی دفعہ پڑھ سکے، اللہ جل شانہ مرنے سے پہلے اسے اپنا مقام ولایت دکھائیں گے.
सुन ले मेरी बात को गौर से। अल्लाह जल्ल शानहू मरने से पहले उसे अपना मकाम विलायत दिखाएंगे और वो विलायत का सच्चा मकाम देखेगा, और वो विलायत नहीं अपना जन्नत में घर देखेगा, और जन्नत में घर नहीं, जन्नत में घर नहीं। अगर जो बंदा इसको ताकत तवज्जो से असर की नमाज के बाद कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी पढ़ना नहीं भूलेगा, अल्लाह उसका खात्मा ईमान पे होना भी दिखा देगा और विलायत देगा। दाल दौलत चीजें जितनी भी हो जाएं, सियासी ओहदे हो जाएं, माल हो जाए, दौलत हो जाए, जितना भी हो जाए, मसरूफ हो जाए, लेकिन वो वली होगा और अल्लाह की विलायत में शामिल होगा। ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू, नमाज असर के बाद। और अगर तन्हाइयों को पाक करना चाहता है, फिर उंगली रख के नाफ में इसको नमाज असर के बाद पढ़े और पढ़े कितना, जितने चंद बार, जितनी दफा पढ़ सके, जितनी दफा पढ़ सके, सांस रोक के। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 66 बार। हाँ बेटी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कब पढ़ना है? सुबह सोते हुए, रात को उठते हुए, सोते हुए। कितनी बार? 11 बार। कमाल चीज, बहुत कमाल चीज। जो अजान और इकामत के दरमियान, अजान हुई, गौर से सुनना, और इकामत के दरमियान जितना वक्त 5, 10, 20 मिनट का वक्त है, जो अजान और इकामत के दरमियान में ये दुआ पड़ेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फिद दुनिया वल आखिरा। जो बंदा ये पढ़ेगा उसको 4 इनाम मिलेंगे। पहला इनाम अल्लाह ये देंगे कि अल्लाह खतरनाक बीमारियों से बचाएंगे। दूसरा इनाम अल्लाह ये देंगे, अल्लाह इसकी तन्हाइयों को पाक कर देंगे। तीसरा इनाम अल्लाह ये देंगे कि शर फैलाने वाले मुंतकिम मिजाज शरीर लोग, इससे अल्लाह दूर कर देंगे। और चौथा इनाम अल्लाह ये देंगे कि अल्लाह आखिरी वक्त में कलमा नसीब, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मआफ़ातुद दुनिया। एक रिवायत ये है, और इनकी रिवायत है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फिद दुनिया वल आखिरा। ऐसे गुनाह जो बंदा कहता है कि मुझसे छूटते नहीं, वो सिर्फ कहफ पढ़े। कहफ, असाब कहफ का नाम आते ही शैतानी और नफ्स की ताकतें ऐसे खत्म हो जाती हैं कि बुझ जाती हैं। कहते हैं नमाज बाजमात ना छूटने दे जी। कहने लगे जो कश्फुल महजूब के दर्स सुनता है, अल्लाह उसको विलायत देता है। हमारे नेट पे पढ़े हैं अबकरी तस्बीह खाने के। या माने हो जो कसरत से पढ़ता है उससे गुनाह छूट जाते हैं, नेकी आ जाती है। या बायसो या नूरो, सूरत कुरैश एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ने से अल्लाह तकवा देता है, तहारत देता है। और जो बंदा सोते वक्त दिल पे हाथ रख के सिर्फ 11 बार पढ़े, या बायसो या नूरो, क्या पढ़े? इतनी दफा पढ़े। इसके फायदे मैंने साल हर साल से बताए हैं। आप में है कोई बंदा जो इसके फायदे आजमूदा बताए कि मैंने आजमाया, इसका मुझे ये फायदा मिला? या बायसो या नूर। कहते फजर के लिए खुद आंख खुलती है, दिल हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल जिंदा रहता है और कल्ब जारी रहता है। कह रहे दिल की धड़कन तेज हो, कोई दिल की बीमारी हो तो ठीक हो जाती है। सिर्फ 11 दफा जो दिल पे हाथ रख के पढ़ेगा, या बायसो या नूरो। आज टेंशन का दौर है, दिल बुझा हुआ है, जिस्म बुझा हुआ है, तबीयत बुझी हुई है, हालात बहुत ज्यादा। माल है तो परेशान, माल नहीं तो परेशान, औलाद है तो परेशान, औलाद नहीं तो परेशान। या बायसो या नूर। जो बंदा किसी अपने मरहूम को ख्वाब में देखना चाहता है, आप चाहते हैं कि आपका कोई अजीज
آپ کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا، آپ اس کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں، اس کو پھر دوہرا رہا ہوں کیونکہ آج ہم اپنے سارے پرانے سبق دوہرا رہے ہیں۔ چلو سارے تو نہیں دوہرائیں گے، کچھ تو دوہرا لیں گے۔ 4 رکعت نماز نفل سوتے وقت پڑھے، ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک بار سورت الہاکم التکاثر ملائے۔ یہ عمل زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ کا ہے۔ 4 رکعت نماز نفل پڑھے، اکٹھی پڑھے، 4 رکعت نفل اکٹھی پڑھے، اور ہر سورت فاتحہ کے بعد ایک دفعہ سورت الہاکم التکاثر ملائے، سلام کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ جس ہستی، جس بزرگ، جس بڑے، کسی عزیز رشتہ دار سے ملاقات کرنی ہو جاتی۔ ہمارے ہاں یہاں لاہور میں مغل پورہ میں لال پل ہے، وہاں ایک قتل ہو گیا رمضان میں۔ ہمارے یہاں ریلوے کے ایک آفیسر آتے تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہم بیٹھے تھے اپنے دفتر میں تو تذکرہ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں جوان آدمی کو کس نے قتل کیا، تو کہنے لگے میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے تسبیح خانے میں مرشد بتاتے ہیں کہ یہ عمل کر لیں، آپ کر کے اس جوان سے خود پوچھیں تجھے کس نے قتل کیا، اس جوان سے خود پوچھیں۔ کہا انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے رہے۔ جوان نے آ کے خواب میں بتایا یہ بندہ ہے، اس کے پاس یہ ہتھیار تھا، اس نے فلاں جگہ چھپایا ہے، اس نے پکڑا ہے، اس نے قتل کیا ہے، فلاں ہے فلاں، اور ہر چیز بالکل سامنے آ گئی، خود مقتول نے بتایا۔ اور سورۃ الہاکم التکاثر کے اور کمالات آپ نے دیکھے ہیں کہ جو نماز کے بعد ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کی تنہائیوں کو پاک کر دے گا۔ آج کے بعد یہ ایک بار پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، اتنی بار، اور کسی کو یاد نہیں تو وہ کب یاد کرے گا بتائیں؟ پھر آج یاد کرے، کل یاد کر لے، چلو پرسوں یاد کر لے، 3 دن دیتا ہوں، 3 دن کے بعد یاری ختم، 3 دن نہیں، یاد کر لیں، جس کو یاد نہ ہو کر لیں، لیکن میرا کمیشن، میرا چندہ جو ہے، میرا مسلسل دھندا کام ہے آج کل ذرا تھوڑا سا مندہ، کیا میرا اور میری نسلوں کا اس میں حصہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ ورنہ میں اجازت نہیں دوں گا۔ میں سندھ گیا، اندرون سندھ، ایک بندہ نا حامیم لایون سارون کے مجھ سے اس نے اجازت لی کہ حامیم لایون سارون جو پڑھے گا قاتلانہ حملہ، گن پوائنٹ، اغوا برائے تاوان، اور اس کے علاوہ بہت بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں، لا علاج، بڑے فائدے ہیں۔ تو مجھ سے کہنے لگا، میں نے کہا مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہ لوگوں کو بھی بتاتا ہے اور پیر بن گیا ہے، اور اس کے بعد حامیم لایون سارون کے بہت فائدے ہیں۔ میں نے اس کو بلایا تو میں نے کہا کہ فائدے بتاؤ، کہنے سائیں بہت فائدے ہیں۔ میں کہا فائدے بتاؤ، کہنے سائیں بہت فائدے ہیں۔ میں کہا فائدے بتا، فائدے مجھے نہ بتا۔ اچھا، میں نے کہا میں نے اپنی اجازت واپس لے لی۔ اس نے میری بات کو کچھ نہ سمجھا۔ دوسرے دن آیا تو روئے، میں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں صبح جاتا ہوں فجر کی اذان دینے کے لیے، کتے سر اٹھاتے ہیں، میں یہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کتے سر نیچے رکھتے ہیں۔ آج کتوں نے سر اٹھایا، میں نے بہت پڑھا پر کتوں نے مجھے بڑا ذلیل کیا، اجازت سائیں واپس کر دے۔ میں کہا نا، تو بخیل آدمی ہے، تجھے میں نے بتایا، پھر میں نے بتا کے تجھے فائدے تجھ سے پوچھے، پھر فائدے پوچھنے کے بعد کہا کہ مجھے فائدے بتا، تو مجھے فائدے بتانے کو تیار نہیں، اب فائدے بتائے اور میں سنوں نا۔ میں کہنا میں اب نہیں سنتا۔ تو بتائیں پھر الہاکم التکاثر میں میرا اور میری نسلوں کا حصہ ہوگا انشاءاللہ؟ اور اس کو نہ چھوڑیں، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کو نہ چھوڑیں۔ اور کتنے خوش قسمت انسان ہیں جو حزب البحر کا چلہ
یقین، توجہ، دھیان پوری محنت کر کے کر رہے ہیں. 2 دن باقی ہیں اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ جب چلہ حزب البحر کا پوری شرائط کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ کریں گے. ان سے پوچھیں کہ پھر وہ جو ایک وظیفہ بھی پڑھیں گے وہ 1.25 لاکھ 1 کروڑ پتہ نہیں کتنی اس کی تاثیر ہوگی. حزب البحر، حزب البحر کے پڑھنے والے کی تاثیر، کمال بہت زیادہ، بہت زیادہ، حد سے زیادہ.